بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظام العلت والمعلول۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات صدفتاً اتفاقاً وجود میں آئی، ان کے ساتھ ہماری بات چل رہی تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات پر نظام علت و معلول حاکم ہے۔ یہ جتنی نظام ہستی ہے، اس میں کچھ چیزیں علت ہیں اور کچھ چیزیں معلول۔ بغیر علت کے کچھ بھی نہیں ہے، یا یوں اس کو کہو کہ یہ سارا عالم اسباب ہے۔ ایک کوئی شے سبب ہوتی ہے اور کوئی شے اس کا مسبب، صدفتاً اتفاقاً بلا سبب، بغیر علت کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مفسر قرآن علی اللہ مقامہ الشریف اس نقطے کو یوں بیان فرما رہے ہیں کہ آپ حیات انسانی کو دیکھیں کہ ایک انسان، عام انسان، چاہے وہ محقق ہے یا غیر محقق، وہ اپنی طبیعت اور مزاج کے ساتھ چلتا ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ اور آپ ایک عام آدمی کو دیکھیں کہ عام آدمی بھی ہمیشہ علت کو دیکھتا ہے اور اس کے ذریعے معلول تک پہنچتا ہے۔ ایک آدمی جو بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں بارش کے بارے میں تو وہ دو باتیں کرے گا۔ یا کہے گا آج بادل موجود ہیں، بارش ہوگی، علت سے معلول، سبب سے مسبب کی طرف جائے گا۔ یا کہے گا آج بادل شادل نظر نہیں آ رہے، بارش کا امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو معلول ہے، یہ جتنے بھی حوادث ہیں بغیر علت اور بغیر سبب کے نہیں ہیں۔ یہ پوری کائنات، اس پوری کائنات پر نظام علت و معلول حاکم ہے۔ خلاصہ کر رہا ہوں، باقی باتیں ترجمے میں کوئی پیچیدہ نہیں، صرف ذہن میں بٹھانا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ بھی تحقیق کریں، آپ بھی دیکھیں، محققین نے تحقیق کی بھی ہے اس نظام ہستی کی۔ ہر شے دوسری شے سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے۔ بادل آتے ہیں تب بارش برستی ہے، ہم زمین میں جا کر کوئی بیج ڈالتے ہیں تب جا کر فصل اگتی ہے۔ ہم کوئی کھانے پینے میں یا کوئی وائرس آتا ہے تو ہمارے اندر بیماری آتی ہے، پھر کوئی علاج کرتے ہیں تو بیماری ختم ہوتی ہے۔ یہ نظام ہستی میں ہر شے دوسری شے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جڑی ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے کہ بعض چیزیں بعض چیزوں کے لیے علت ہیں، کچھ چیزیں علل اور کچھ چیزیں معلول۔ علت اور معلول کے درمیان ایک ربط خاص ہوتا ہے علیت کا، جسے صرف عقل درک کر سکتا ہے۔ تجربے سے یہ ربط کیوں؟ تجربات ہوتے ہیں محسوسات کے۔ اب اسی تجربے کو لے لیں، یہ جو تجربہ ہم کرتے ہیں بہت آسان، کہ ایک میڈیکل کا ماہر انسان ایک انسان کو لیتا ہے، اس انسان پر تحقیق کرتا ہے
اور تحقیق کرنے کے بعد وہ کہتا ہے جو بندہ یہ کرے گا اس کو یہ بیماری ہوگی۔ دیکھتا وہ ایک انسان کو ہے، تجربہ وہ ایک انسان پر کرتا ہے، لیکن حکم کرتا ہے سب کے لیے۔ کیوں؟ پوری توجہ، کیوں؟ چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شے فلاں بیماری کی علت ہے، کیونکہ جہاں علت ہوگی وہاں معلول ہوگا۔ علت اور معلول کے درمیان انفقاق نہیں ہوتا، علت وجود میں آئے گی تو معلول۔ اب یہ بندہ جو ایک بندے پر تجربہ کر رہا ہے لیکن حکم سب کے لیے کہ جو یہ کرے گا اس کو یہ بیماری ہوگی، یا مثلا ایک بندہ بیمار تھا، اس ڈاکٹر صاحب نے اس نے تحقیق کی، تجربہ کیا، ایک دوائی دی، جس دوائی سے وہ ایک بندہ ٹھیک ہو گیا، پھر وہ فارمولہ دیتا ہے کہ جس کو بھی یہ بیماری ہوگی اس کو یہ دوائی یہ آرام دے گی۔ ہم میں سے جس کے سر میں درد ہوتا ہے وہی پیناڈول کھا لیتا ہے، جس کو بخار ہوتا ہے وہی پیناڈول لے لیتا ہے۔ کیوں؟ بنانے والے نے تو کسی ایک انسان پر تجربہ کیا تھا، لیکن اب کہہ دیا کہ جس کو یہ بیماری ہو اس کا علاج یہ ہے۔ پوری توجہ، کیوں؟ چونکہ وہ بھی علت اور معلول کے درمیان علیت والی بات کو سمجھتا ہے۔ اگر علت اور معلول کا نظام حاکم نہ ہوتا پھر یہ تجربات سے کلیات پر حکم نہ لگائے جاتے۔ ایک ماہر ایک فرد پر ایک چیز پر تجربہ کرتا ہے اور حکم سب پر لگاتا ہے، وہ لگاتا ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ نظام علت اور معلول کا قائل ہے۔ اگر نظام علت و معلول کا قائل نہ ہوتا تو وہ کبھی ایسا حکم نہ ہوتا۔ پھر ہر معلول کی اپنی علت ہے، اس علت سے یہ معلول وجود میں آئے گا، اس سے وہ آئے گا، ہر علت سے ہر معلول وجود میں ان کی اپنی، کیوں؟ اس کے اپنے پھر ضوابط ہیں کہ علت اور معلول میں سنخیت، ہم آہنگی پائی جانی چاہیے۔ اسی طرح کبھی علت اور معلول میں جدائی نہیں آ سکتی۔ جب علت ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تو آپ کو آتا کہ شے ما لم یجب لم یوجد، جب تک واجب نہ ہو تب تک وجود میں نہیں آتی۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسی علت کا تام ہونا۔ جب علت تام، جب اس کے تمام وسائل وجود فراہم ہو گئے، وہ ہوتا ہے مرحلہ وجوب، اس کے بعد وہ آ جاتی ہے وجود میں۔ تو پس اس نظام ہستی پر نظام علت و معلول حاکم ہے۔ یہ کائنات میں جو حوادث رونما ہو رہے ہیں یہ صدفتاً اتفاقاً نہیں ہیں، ہر حادث کا کوئی نہ کوئی۔ آپ سڑک پہ جاتے ہیں، دو گاڑیاں ٹکرائی دیکھتے ہیں، آپ کو نظر آ گیا گاڑیاں ٹکرائی ہیں، لیکن آپ کا پہلا سوال جو ہوتا ہے یہ گاڑیاں کیسے ٹکرائیں؟ کیوں؟ آپ اس ٹکراؤ کی علت کو جاننا چاہتے ہیں۔ پتہ چل گیا دھماکہ ہوا، پتہ چل گیا بندہ چھت سے گر گیا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں چھت سے گر گیا، لیکن فوراً آپ کا سوال ہوتا ہے کیسے گرا؟ وہ جو کیسے گرا ہے وہ علت کا سوال ہوتا ہے۔ بس ہر انسان کی طبیعت اور مزاج میں یہ بات ہے کہ وہ چیزوں کی علل کو جاننا چاہتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو علت کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس معلول کی، اس حادثے کی وجہ کیا تھی، علت کیا تھی، سبب، تو وہ پھر اپنی طرف سے ایک گھڑ دیتا ہے کہ اس کا سبب یہ تھا، تاکہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرے کہ مجھے اس کی علت کا پتہ ہے، پتہ نہ بھی ہو تو بھی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خلاصۃ الکلام یہ ہوا کہ اس کائنات پر نظام علت و معلول حاکم ہے۔
اس کائنات میں جو حادثہ رونما ہوتا ہے اس کی کوئی علت ہوتی ہے، اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، اور جب علت تام ہو جائے تو معلول ہر حال میں وجود میں آ جاتا ہے۔ یہاں کوئی شے بھی صدفتاً اتفاقاً نہیں ہے، بغیر علت کے وجود میں نہیں آتی، لہذا جو لوگ اس کے قائل ہیں ان کا نظریہ درست نہیں۔ اب اسی علت اور معلول سے مربوط انشاءاللہ ایک اگلا درس بھی ہے، اور پھر یہ بحث کسی حد تک مکمل ہوگی۔ نظام العلت والمعلول، جو میں نے گزارش کی کہ اس کائنات پر نظام علت و معلول حاکم ہے، وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان حیات الانسان قائمۃ علی اساس فہمہ الغریزی للکون، کہ انسان کی زندگی اس کی فہم غریزی، اس کے مزاج کا جو فہم ہے، اس کی جو غریزہ، اس کی جو طبیعت کا فہم ہے اس کائنات کے لیے، اس کی بنیاد پر قائم ہے کہ اس کا مزاج اس کائنات کو، اس کی طبیعت کیا سمجھتی ہے، اس پر اس کی زندگی قائم ہے۔ ٹھیک۔ وَأَنَّ مُعَامَلَاتَهُ مَعَ الْآخَرِينَ، انسان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات، وردود فعلہ، ردود فعلہ یعنی رد عمل، اور اس کا رد عمل، تترتب طبق ما یفہمہ من نوامیس الطبیعہ، وہ مترتب ہوتا ہے طبق ما یفہم، جو اس کی طبیعت کے اصول قاعدے جو سمجھتے ہیں، کہ اس کے مزاج کے اپنے کچھ اصول ضوابط قاعدے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں، اس کے مطابق اس کی طبیعت کیسی ہے، اس قواعد کے مطابق وہ رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اب اسی سلسلہ میں سے ہے کہ فہم الانسان لنظام العلل والمعلولات، یہ بھی انسان کی طبیعت اور مزاج میں ہے کہ وہ نظام علل اور معلولات کو سمجھتا ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس شے کے لیے یہ علت ہے، یہ علت ہے، یہ معلول ہے، نظام علل و معلول کو فہم ہے، سمجھتا ہے۔ اچھا، فَدَائِمًا تَرَى الْإِنسَانَ فِي حَيَاتِهِ، ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان یتوجہ الی العلل، وہ علل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، للحصول علی المعلولات، تاکہ علت کو جان کر وہ معلولات تک پہنچ سکے، ان کو سمجھ سکے۔ ولا یذهب راسا الی المعلولات، براہ راست وہ معلول کی طرف نہیں جاتا، پہلے علل کی طرف۔ میں نے آپ کو بڑی آسان مثالیں دی ہیں۔ وہ پہلے دیکھتا ہے کہ بادل کے آثار ہیں نہیں ہیں، بادل کیسا ہے، فلان ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ بارش ہونے نہ ہونے کی بات کرتا ہے۔ فَهُوَ يَزْرَعُ الْبَذْرَ، پہلے وہ بیج کی زراعت کرتا ہے، یعنی اپنی زمینوں میں جا کر بیج ڈالتا ہے، وَيَنْتَظِرُ حُصُولَ الثَّمَرِ، پھر انتظار کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس سے میری کھیتی تیار ہوگی، علل کی طرف پہلے جاتا ہے۔ یَرَى الرَّعْدَ وَالْبَرْقَ، گرج چمک کو دیکھتا ہے بادلوں میں، فَيَنْتَظِرُ، اور پھر اس گرج چمک کے بعد پھر وہ انتظار کرتا ہے بارش کی۔ اگر گرج چمک نہ ہو، بادل نہ ہو، تو وہ نہیں کہتا کہ بارش آئے گی، جب بادل ہوں اس میں کچھ گرج چمک ہو تو پھر وہ انتظار کرتا ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے، اب بارش بھی ہوگی۔ یہ انسان کی نظام۔ اب یہ انسان اسی بنیاد پر، اس کو ہم کہتے ہیں کہ نظام علل و معلول، یہ انسان کی طبیعت میں ہے، اس کو سمجھتا ہے۔ فرماتے ہیں اذا لم یکن الانسان یؤمن بالترابط العلی والمعلولی بین عملہ وہدفہ، اگر انسان اپنے عمل اور ہدف، ٹارگٹ کے درمیان علت و معلول کے رابطے پر اعتقاد نہ رکھے، دیکھو نا میرے جان، میرا ایک عمل ہے اور ایک ہدف ہے، میں یہ کروں گا وہ ہو جائے گا، یہ عمل اور ہدف، اس کے درمیان اگر انسان علت اور معلول کے رابطے کا اعتقاد نہ رکھے، یہ اس لیے میں کرتا ہوں کوئی فعل تاکہ وہاں پہنچ جاؤں، کیوں؟ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علت اور معلول کے درمیان رابطہ ہے۔ اگر انسان اس ترابط، اس رابطے کا اعتقاد نہ رکھتا ہو،
ما وجد نشاط فی الانسان، انسان میں کوئی فعالیت نہیں آئے گی۔ ومن انتظر ای نتیجۃ من ای عمل، اور اپنے کسی بھی عمل سے کسی نتیجے کا انتظار نہیں کرے گا اگر وہ اس علت اور معلول کے رابطے کا اعتقاد نہ رکھتا ہو تو کچھ بھی نہیں کرے گا، بیٹھا رہے گا، تو وہ سمجھتا ہے میں جو بھی کروں کچھ نہیں ہونا۔ چونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے اس عمل ہدف کے درمیان ایک رابطہ ہے کہ میرا یہ کام علت بنے گا فلاں کے لیے جو کہ معلول ہے، پھر اس میں فعالیت بھی آتی ہے، وہ پھر کام بھی کرتا ہے۔ وَالتَّمَشِّيًا مَعَ هَذَا الْفَهْمِ، اب جب انسان میں یہ فہم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے عمل اور ہدف، اس کے فعل اور ہدف میں رابطہ ہے ایک علت اور معلول کا، اب ہم اس کے ساتھ چلتے ہوئے یحاول الانسان، انسان کوشش کرتا ہے ان یفہم العلت بذات لکل حادث، چونکہ انسان علت اور معلول کے رابطے کا قائل ہے، لہذا ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر حادث کے لیے اس کی علت کو سمجھ سکے کہ یہ کام کیسے ہوا۔ میں نے آپ کو انتہائی آسان مثال دی ہے، بندہ جاتا ہے سڑک پر، چوک میں دو گاڑیاں ٹکرائی ہوئی ہیں، اس کو نظر آ رہا ہے کہ دو گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، پہلا سوال کرتا ہے یہ گاڑیاں کیسے ٹکرائی؟ یہ جو کیسے ٹکرائی ہیں وہ علت کو سمجھنا چاہتا ہے کہ اس ٹکراؤ جو معلول ہے اس کی علت کیا تھی۔ یہ ہے انسان کی مزاج اور طبیعت۔ فَإِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الْعِلَّةِ الْوَاقِعِيَّةِ، اور اگر کوئی انسان کسی معلول کی اس حقیقی جو واقع میں علت ہے اگر وہ نہیں سمجھ سکتا، وہاں نہ پہنچ سکا، پتہ نہ چل سکا، افتحلا علتاً موہوما، وہ اپنی طرف سے ایک علت گھڑتا ہے، وہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے یہ ایسے ہوا ہوگا، یعنی وہ ایک اپنی طرف سے اس کے لیے علت کو بناتا ہے۔ کیوں؟ لِرْضَائِ هَذَا الطَّلَبِ، وجہ چونکہ اس کی طلب یہ تھی نا کہ علت معلوم ہو، اب علت واقعہ تو معلوم نہ ہوئی تو اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ از خود ایک علت گھڑتا ہے کہ اس کی علت یہ ہوگی۔ تمشیًا مع حب الاستطلاع، چونکہ انسان میں جستجو کی خواہش ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ مجھے معلومات ہو، مجھے حقیقت ہو، میں مطلع ہوں، مجھے سب چیز کا پتہ ہو، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اگر اس کو علت واقعہ کا علم نہ ہو پھر اپنی طرف سے ایک علت گھڑتا ہے۔ اس کی مثال ایک اور دیتے ہیں، مزید واضح ہو جائے گا کہ انسان کیسے علت کو جاننے کا طالب ہوتا ہے، کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو کسی حادث کی علت کا علم ہو۔ مثلا وہ فرماتے ہیں کما ان البشر فی البدایہ، ابتدا میں جب انسان جنگلوں اور بیابانوں میں رہتا تھا اور اس قسم کی زندگی ابھی نہیں آئی تھی، اس زمانے سے لم یکونوا یعرفون الا الواقعیۃ للظواہر الطبیعیہ، اس زمانے ان ظواہر طبیعہ، بارشیں کیسی آتی ہیں، فلاں کام کیسے ہوتا ہے، فلاں کیسے آتا ہے، وہ لوگ ابتدائی زندگی میں جب تھا تو لوگ ان چیزوں کی علل کو، اسباب کو نہیں جانتے تھے۔ اچھا، پھر کانوا یعتقدون، ان کا خیال اس وقت بھی یہ تھا کہ بأن الارواح الخبیثہ او الارواح الطیبہ ہی العلت للحوادث، کہ ارواح طیبہ اچھے روح یا ارواح خبیثہ بد روح، یہ ان حوادث کی علت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی روح ہے کہ جس کی وجہ سے یہ طوفان آ گیا، یہ کوئی روح ہے طیبہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بہتری آ گئی۔ ان کا خیال یہ تھا۔ کیوں وہ یہ کہتے تھے؟ ہاں، اس لیے لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُونَ، چونکہ وہ انسان، وہ جو جنگل میں رہنے والا انسان تھا، پتے کھانے والا انسان، جب کوئی علمی ترقی نہیں تھی، وہ انسان بھی یہ سمجھتا تھا کہ ان الحوادث لا تقع صدفۃ، کہ یہ حوادثات اتفاقاً بغیر علت کے نہیں ہوتے۔ چونکہ پھر ان کو علت واقعی معلوم نہیں ہوتے تھے، پھر وہ اپنی طرف سے کہتے تھے کہ اس کی علت یہ فلاں روح طیبہ ہے، یہ روح خبیثہ ہے، الی آخرہ۔ بات سمجھ آ گئی؟
بس یہاں تک اس کی بات سمجھ آ گیا کہ انسانی طبیعت اور مزاج میں یہ بات طے ہے کہ انسان نظام علت و معلول کو سمجھتا ہے، کہ انسان من حیث الانسان، محقق غیر محقق کی بات نہیں ہے، عالم غیر عالم کی بات نہیں ہے، انسان من حیث الانسان اس نظام میں علت و معلول کا قائل ہے۔ فرماتے ہیں وَنُحَاوِلُ الْآن، اب ہم کوشش کرتے ہیں کس بات کی؟ ان نفہم مبدأ العلیہ، کہ ہم اس اصول علیت کو سمجھ سکیں، فہماً عقلیاً، عقلی لحاظ سے، کہ ہمارا عقل اس اصول علیت، یعنی وہ علت اور معلول، علت اور شے ہوئے، معلول دوسری شے ہے، اب ان کے درمیان جو اصول علیت ہیں ان کو سمجھیں عقلاً، لا یتکل تجربہ، تجربے پر بھروسہ نہیں کرتے، بل التجربہ یتوقف صحتها علی ھذا المبدأ، اگر آپ درست نظریہ سمجھیں تو یہ تجربات کی صحت بھی موقوف ہے اس اصول عقلی کی بنیاد پر۔ اگر آپ مبدأ علیت کے قائل ہوں گے، وہ اصول علیت کے قائل ہوں گے تو آپ کے تجربات بھی صحیح ہوں گے، اور جو پھر آپ حکم لگائیں گے وہ بھی تب صحیح ہوگا۔ فنقول، اب ہم اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ان الکون اذا کان مرتبط الاجزاء، کہ یہ کائنات ساری مرتبط الاجزاء ہے، اس کی ہر جز دوسری جز سے مربوط ہے، ہر شے کا دوسری شے سے کوئی نہ کوئی ربط ہے، لنک ہے، فلا بد من ان یوجد ہناک مبدأ العلیہ، جب اس کی ہر جز دوسری شے سے مربوط ہے تو اب ضروری ہے کہ وہاں پر اصول علیت پائے جائیں۔ کیوں؟ اذ لا یمکن ان یوجد الارتباط، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شے دوسری شے کے ساتھ مربوط ہو، یا یوں کہیں کہ ہر شے دوسری شے کے ساتھ مربوط ہو اور ان کے درمیان اصول علیت نہ پائے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اذا قلنا ان الکون لا یوجد فیہ ای ارتباط، لیکن اگر ہم اس کے کہہ لوں کہ اس کائنات کے جتنے اجزاء ہیں کسی بھی جز کا، شے کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں فَإِنَّ يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِبُطْلَانِ مَبْدَأِ الْعِلْيَةِ، پھر آپ مبدأ علیت کے بطلان کا نظریہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے اجزاء سارے ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ان کے درمیان ربط ہے، جب ربط ہے تو اس کا مطلب پھر مبدأ علیت، اصول علیت بھی موجود ہے۔ پس فیرجع البحث الی ان الکون، اب بحث پھر یہ ہوگی کہ یہ جو کائنات ہے حل ہوا متناسق الاجزاء، کیا اس کائنات کے اجزاء ایک دوسرے سے مربوط ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ظاہر جواب سیدھا سیدھا ہے کہ ہر شے کا دوسرے شے سے ربط ہے۔ لا بد ان نعلم ان مبدأ العلیہ، مبدأ علیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مبدأ علیت، اصول علیت کے لیے دو اصل کا ہونا ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ وہ کون سی؟ نمبر ایک، السنخیت والانسجام بین العلت والمعلول، علت اور معلول کے درمیان ہم آہنگی، یکجہتی، اتفاق، یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے فلا یصدر کل شیء عن کل شیء، ہر شے دوسری شے سے صادر، جو شے پانی سے پیدا ہوتی ہے وہ پانی سے ہوگی، جو مٹی سے ہوتی ہے وہ مٹی سے ہوگی، یعنی ہر شے سے صادر نہیں ہوتی۔ مراد کیا کہ ہر معلول کی کوئی بھی آپ چاہیں علت بنا دیں، ایسا نہیں ہے، ہر معلول کی علت خاص ہوتی ہے،
اس علت سے یہ معلول وجود میں آئے گا اور اس علت سے وہ معلول وجود میں آئے گا، یہ ضروری ہے۔ فہذا الاصل، یہ وہ اصل ہے کہ علت اور معلول کے درمیان سنخیت، ہم آہنگی، یتعین النظام الکونی، یہ اس نظام کائنات کو متعین کرتا ہے۔ خوب، اصول علت کے لیے ضروری ہے پہلی اصل کہ علت اور معلول کے درمیان سنخیت ہو، وہ دونوں ایک ہوں۔ نمبر 2، والآخر، دوسری اصل عدم التخلف المعلول، اور دوسرا یہ ہے کہ معلول علت سے متخلف نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علت تامہ وجود میں آ جائے اور معلول وجود میں نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الشیء اذا وجدت علت، یعنی کسی بھی شے کی جب علت وجود میں آ جاتی ہے، وہ واجب وجودہ، وہ جو میں نے گزارش کی تھی گزشتہ درس میں کہ ما لم یجب لم یوجد، کہ جب تک شے واجب نہ ہو، اس کا مطلب اس کے تمام وسائل جب تک فراہم نہ ہوں وجود میں نہیں آتی، اور یعنی عدم کے معنی موانع زائل نہ ہو جائیں۔ خوب، فنقول، اب ہم آتے ہیں، پس مبدأ علیت کے لیے دو چیزیں ضروری۔ نمبر 1، علت اور معلول کے درمیان سنخیت۔ نمبر 2، کہ معلول علت سے متخلف نہیں ہو سکتا، یعنی پیچھے نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ علت ہو جائے اور معلول نہ ہو۔ ان دو باتوں کو ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا ضروری۔ فنقول ان تقدم العلوم والاکتشافات العلمیہ، یہ جتنی بھی سائنسی پیش رفت ہے اور جتنی بڑی بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان سے نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، یہ سارے یتوقف تماماً علی مبدأ العلیہ، یہ سارے کے سارے اسی اصول علیت پر موقوف ہیں۔ وَإِذَا سَقَطَتِ الْعِلِّيَّةُ مِنَ النِّظَامِ الْكَوْنِ، اگر اس نظام کائنات سے آپ علیت کو، یہ نظام علت و معلول کو ہٹا دیں، مبدأ علیت کو ختم کر دیں، لا یمکن للعلوم، تو علوم میں سے کسی علم کے لیے ممکن ہی نہیں ہے ان تقوّن نظریۃ عالمیہ فی ای مجال من المجالات علمیہ، ان علمی میادین میں کسی بھی میدان میں پھر وہ کوئی نیا نظریے کو وجود دے نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ اصول علیت کا قائل نہ ہو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لأن العالم الطبیعی، یہ جو ماہر ہے، وہ سائنسدان ہے، وہ میڈیکل کے شعبے کا ہے، کسی کا، یہ جو ماہر ہے، حینما یقوم بالتجربہ، جب وہ شروع کرتا ہے کسی بھی شے کا تجربہ کرنا، فی مختبر ہی، اپنے مختبر، اپنی آزمائش گاہ میں، اپنی لیبارٹری میں جب کسی بھی شے کا تجربہ شروع کرتا ہے، لیس فی امکان ہی ان یستوعب جمیع الافراد، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ تمام افراد، مثلا ایک بندے نے تشخیص کرنی ہے کینسر کیسے ہوتا ہے، تو کیا دنیا بھر کے کینسر کے شکار انسانوں کو اکٹھا کرے گا اور ان پر تجربات کرے گا؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ انما یقوم بالتجربات فی بعض افرادہا، کسی ایک بندے کو لے لے گا اور اس پر وہ ساری تحقیق کرے گا، اس پر تجربات کرے گا، اور وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ اس کینسر کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کو حکم لگا دیتا ہے کل پر۔ وَعِنْدَ التَّعَقُّدِ مِنْ صِحَّةِ التَّجْرِبَةِ، جب وہ اپنے اس تجربے کو درستگی پر، جب سے میرا تجربہ کامیاب ہے، جب اس کو اپنے تجربے کی اس صحت اور کامیابی کر پختہ ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے، یا وہ قانون العام، وہ ایک قانون عام کیا کہتا ہے، جو بھی یہ کرے گا یا جس کو یہ ہوگا تو یہ شے کینسر بن جائے گی مثلاً، یا جس کو یہ بیماری ہو اگر وہ یہ دوائی کھائے گا تو وہ صحیح ہو جائے گا، یہ قانون عام شامل جمیع افراد تلک الطبیعہ، جو اس طبیعت کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ جناب تجربہ اس نے ایک بندے پر کیا،
لیکن قانون اس نے اس طبیعت کے تمام افراد کے لیے، مثلا ایک انسان پر تجربہ کیا، پوری انسانیت کے لیے اس نے حکم وضع کر دیا، کسی اور حیوان پر کیا تو سب کے لیے وہی کہہ دیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لیس ھذا التعمیم الا مبدأ العلیہ، یہ جو تعمیم ہے کہ ایک فرد پر تجربہ کر کے پوری طبیعت کے لیے وہ حکم لگا رہا ہے جو اس تمام افراد کو شامل ہے، اس کی وجہ وہی مبدأ علیت ہے، یعنی اصول علیت کا وہ قائل ہے کہ یہ شے علت ہے فلاں کے لیے، اگر اس میں یہ شے کینسر بننے کا سبب ہے تو جہاں جہاں جس بندے میں ہوگی وہاں پر یہ کینسر کا سبب بنے گی، یہی اصول علیت ہے، وہ اس کا قائل ہے بالاضافہ۔ اور پھر اصولیت کے ساتھ وہ دو اصلیں ضروری ہیں، کون سی؟ اصل السنخیہ، علت و معلول کا ہم آہنگ ہونا، ایک ہونا، اور دوسرا اصل عدم تخلف المعلول عن العلہ۔ پس اس کائنات پر نظام علت و معلول حاکم ہے اور ہر انسان اس کو سمجھتا ہے، لہٰذا یہ نظریہ کہ دنیا صدفتاً وجود میں آگے اتفاقاً یہ درست نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔